آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ بلال جو شکل سے کالے ہیں، وہ بلال جو کسی کا غلام ہے، وہ بلال جو حبشی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال نے جب اسلام قبول کیا، عرب والوں کو پتہ چلا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج عدالت ہے، آج کورٹ کچہری ہے، آج تھانہ ہے، لیکن اس دور میں بلال کے زمانے میں کوئی اتنا تھانہ نہیں تھا، اتنی عدالت نہیں تھی، عدالت میں انصاف کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ بلال جب ایمان لیا ہے، عرب والوں نے، مکے والوں نے بلال کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا پیٹا، اتنا پیٹا، بلال کے سینے پہ گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، گرم پتھر رکھ جاتا تھا، اور ریتیلی زمین پہ، بالوں پہ گرم صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں بلال کو لٹا دیا جاتا، ان کے گلے میں رسی ڈال دیے جاتے اور بلال کو کھینچا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا بلال اسلام چھوڑ دو، بلال ایمان چھوڑ دو۔ لیکن میرے بھائیوں، بلال کی زبان سے کوئی اگر جملہ نکلتا، بلال کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا تو احد احد، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ لوگوں، مجھے مرنا قبول ہے، مجھے مر جانا قبول ہے، میری موت ہو جائے، میں اللہ کو پیارے ہو جاؤں، میں مر جانا قبول کر لوں گا، لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ بلال کے جملے سے، زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، اور وہی جملہ یہ تھا، احد احد، ایک اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، بلال کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج سماج میں کوئی کتنا بڑا ظالم انسان ہو جائے، اس کو اگر آپ ماریں گے، قتل کریں گے، تلوار چلائیں گے، تیر چلائیں گے، چاہے کتنا ہی برا انسان ہو، کوئی نہ کوئی اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ لیکن اتنا اجنبی بلال، بلال کو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ جانتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے، بلال کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بلال جو کالے کلوٹے ہیں، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے کہ بلال کی زبان سے احد احد نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، معراج کی رات آپ اس دنیا گئے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جنت کا بھی آپ نے دیدار کیا، جنت میں بھی آپ نے چل کر دیکھا تو بلال کے جوتے کی آہٹ سنائی دی۔ آپ نے پوچھا جبریل، یہ جوتے کی آہٹ کس کی ہے اور یہ جوتے کی آہٹ کس کی سنائی دیتی ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ جبریل کہتے ہیں، اے محمد، یہ بلال کے جوتے کی آواز ہے، یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے جو جنت میں سنائی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں واپس تشریف لائے، کہا بلال، تم یہ بتاؤ دنیا میں کون ایسا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سی ایسی نیکی تمہاری ہے جس کے بدولت جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ بلال، ایسا کون سا عمل ہے کہ جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ویسا عمل تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہاں، میں جب میں وضو کرتا ہوں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، پیشاب پاخانہ میں جاتا ہوں، میرے بھائیوں، حضرت بلال کہتے ہیں جیسے وضو ٹوٹا میں نے فوراً دوبارہ وضو بنا لیا اور وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی کہتے بلال، یہی وہ تمہارا عمل ہے، یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کی بدولت، جس کی وجہ سے جنت میں تمہاری جوتوں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ کالے انسان ہے، لیکن میرے بھائیوں، ایمان دیکھیے، دنیا میں اپنا چہرہ صاف کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہمارا چہرہ کل قیامت کے دن کیسا آئے گا۔ قیامت کے دن جب بارگاہ الہی میں ہمیں پیش کیا جائے گا تو ہمارا چہرہ کیسا آئے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 30ویں پارے میں، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس دن جن کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا چہرہ کھلتا ہوا ہوگا، وہ ہنستے ہوں گے، حساس و بساس ہوں گے، لیکن ہاں سنو، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ، لیکن کچھ لوگ اس حال میں بھی ہوں گے کہ ان کے چہرے پر سیاہی چل رہی ہوں گی، ان کے چہرے پر گد پڑی ہوں گی، ان کا چہرہ دھندلا ہوگا، ان کا چہرہ کالا ہوگا، ان کے چہرے پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔
آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارا چہرہ کل قیامت کے دن کس حال میں آئے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نے دو کیٹیگری کے لوگوں کا حال بتا دیا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ، کہ ان کا چہرہ جن پر گرد پڑی ہوگی، ان کا چہرہ جن پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ بتا بھی رہے ہیں یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو بدکار ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہوگا، جنہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، دو کیٹیگری کے لوگ آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں ہم اپنے چہرے کو صاف کر کے آئینہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا چہرہ صاف ہوا یا نہیں، لیکن اپنے آپ کو یقین بنائیے، اپنے آپ کو پختہ کر لیجئے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ کس حال میں آئے گا۔ بلال کالے ہیں لیکن اس کا چہرہ، اس کی شکل کل قیامت کے دن روشن چمکتا ہوا آئیں گے۔ ہم اور آپ دنیا کی خوبصورتی پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے بدن کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، دیکھے گا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دیکھے گا تو تمہارے دل کو دیکھے گا، دیکھے گا تو تمہارے اعمال کو دیکھے گا، تمہاری نیتوں کو دیکھے گا۔ اے لوگوں، دنیا میں حسین و جمیل بننا ہے، بنو، منع نہیں ہے، لیکن اپنا چہرہ دنیا میں صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لو کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ کس حال میں آئے گا، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام کے ماننے والے ابتدائی دور میں اجنبی تھا اور اسلام بھی اجنبی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اجنبیوں کے بارے میں خوشخبری سناتا ہے، فطوبى للغرباء، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبہ جنت کا ایک نام ہے، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، اجنبیوں کے لیے خوشی کا مقام ہے، اجنبیوں کے لیے خوشی کا مقام ہے، اجنبی کے لیے جنت ہے، پردیسی کے لیے جنت ہے۔ اے لوگوں، تمہاری تعداد بھلے ہی کم ہو، ہم جانتے ہیں گاؤں میں، سماج میں دو چار لڑکے ایسے ہوں گے جو نمازی ہوں گے، گاؤں میں سماج میں دو چار لڑکے ایسے ہوں گے جو داڑھی رکھنے والے ہوں گے، سماج میں دو چار لڑکے ایسے ہوں گے جو جہیز کے بغیر شادی کیے ہوں گے، لیکن دنیا اس کا مذاق بناتی ہوں گی، دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہوں گی اور یہ کہتی ہوگی کہ دیکھو فلاں صاحب ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، فلاں صاحب ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے، دیکھو فلاں صاحب ہے جو شادی میں جہیز تک نہیں لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کا مذاق دنیا میں اڑائے جائیں گے، اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوں گے۔ آج دیکھو جو بائک پر اسٹائل ہو کے چلتا ہے ان کو دنیا نام کرتی ہے، ان پر دنیا ناز کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دیکھو فلاں لڑکا اسمارٹ ہے، فلاں لڑکا ہینڈسم ہے، لیکن اگر کوئی صوفی صاحب ہے ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، ان کو لوگ نظر انداز کر دیں گے۔ اے نظر انداز کرنے والے اور اے وہ لوگوں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جو اجنبی بن کر رہتے ہیں، جو اسلام کو اجنبی سمجھ کر اجنبی بن کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے، فطوبى للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔